الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق الله مولانا العظيم۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کی تلقین کر رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعه فإن الحیاء من الایمان۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عمر ابن حسین عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا نہیں لاتا مگر بھلائی کو، یعنی حیا جو ہے وہ ہمیشہ بھلائی لے کے آتا ہے۔ اور ایک اور روایت جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ یا 60 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، ان میں سے سب سے افضل شعبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کم درجے والا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر الگ کر دیا جائے۔ اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان حیا جو ہے وہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو ہم اس ناپسندیدگی کے آثار آپ کے چہرہ انور پر دیکھ لیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حیا کی حقیقت وہ خلق ہے جو انسان کو ناپسندیدہ چیز ترک کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور اس کو حقدار کے حق میں کمی کرنے سے روکتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کی بے پایا رحمتوں کو تصور میں لائے اور اپنی کوتاہیوں کا بھی تصور کرے، اور دونوں تصورات کے درمیان ایک کیفیت جنم لے گی، اسی کیفیت کا نام حیا ہے۔ اور ایک قول مشہور ہے کہ اذا فاتق الحیاء فافعل ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا چلا جائے، حیا فوت ہو جائے تو پھر تیری مرضی جو تو کرے، یعنی تیرے دل میں جو آتا ہے تو کرتا پھر۔ یعنی حیادار آدمی جو ہے وہ کبھی بھی بے حیائی کا اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا اور وہ کام جو ایمان کے منافی ہے اسے نہیں کرتا ہے، اسلام کے منافی کوئی عمل نہیں کرتا ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول سے حیا آتی ہے، اسے عامت المسلمین سے حیا آتی ہے، اسے اپنے ضمیر سے حیا آتی ہے کہ وہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرے یا گناہ کرے یا زیادتی کرے یا ظلم کرے۔ تو صاحب و بحیثیت مومن ہونے کے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے حیا کا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حیا کریں، اللہ سے بھی حیا کریں اور اس کے رسولوں سے بھی حیا کریں اور اپنے والدین کا بھی حیا کریں، اپنے عزیز و اقارب اور عامت المسلمین اور بزرگان دین سے بھی ہمیں حیا آنی چاہیے، اور اعمال بد کرتے ہوئے اپنے جسم اور اپنے روح سے بھی ہمیں حیا آنی چاہیے کہ کل یہ بھی قیامت کے دن ہمارے اعمال پر گواہ بنے گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صراط مستقیم کا متلاشی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔